فاؤنڈیشن جو ہے وہ کم و بیش کوئی 32 سال سے اس جناح ہاسپٹل میں کام کر رہی ہے، اور پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن کا جو مقصد ہے وہ غریبوں کے علاج میں تبدیلی آئے، اور غریبوں کے علاج میں خاطر خواہ تاکہ ان کو کم سے کم تکلیف ہو، کم سے کم. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جو سرکاری اسپتال ہوتا ہے جو اسپتال میں آتے ہیں تو وہ ایک پریشان، ہر طرف سے دھتکار کے، ہر طرف سے دھکے کھا کے ادھر پہنچتے ہیں، اور یہاں بھی اگر ان کا ہاتھ کوئی پکڑنے والا نہ ہو تو پھر اس سے بدترین کوئی انسان کے لیے وہ نہیں ہے. تو خیر تھوڑا میں یہ کہوں گا کہ ایگزیجریشن بھی بڑا ہوتا ہے، حالانکہ یہاں 90% پیشنٹ ٹریٹ ہو کے واپس اپنے گھر چلے بھی جاتے ہیں، لیکن ذرا سا معاملہ اونچ نیچ ہوتا ہے تو اس کی وہ کہتے ہیں سرکاری اسپتال سرخیاں چھپ جاتی ہیں، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کا کام یہ ہے کہ تین حصوں میں پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کام کرتی ہے، اور کئی سالوں سے کام کر رہی ہے. ایک تو یہ کہ اچھے بلڈنگز اور اچھے انفراسٹرکچر تیار کر کے دینا. دوسرا یہ اکوپمنٹ جو سرکاری اسپتالوں میں نہیں ملتا، کہ وہ گورنمنٹ کے بجٹس اپنے طریقے سے بہت محدود ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اگر وہ چکر میں ہم پڑے رہیں گے کہ گورنمنٹ یہ کر رہی ہے اور ہم وہ کر رہے ہیں تو اس میں تو کام کچھ نہیں ہوتا. کام یہاں کرنا ہے تو ہم اچھے سے اچھا اکوپمنٹ، اور 3 نمبر پہ جو ہے اس کی مینجمنٹ. ہم نے دیکھا ہے کہ صرف بلڈنگ بنا کے مینٹیننس نہیں کرے تو بیکار ہے. اکوپمنٹ آپ دے دو تو وہ تھوڑے دنوں میں اس کا حشر بھی وہی ہو جاتا ہے جو سرکاری عام چیز. تو ہم اس کے اوپر یہاں پوری طرح سے بیٹھ کے اس کی نگہبانی یا اس کو نگرانی کرتے ہیں تاکہ اس کی مینٹیننس صحیح رہے، اس کی افادیت صحیح رہے، پیشنٹ کو تکلیف نہ ہو، اور یہاں تک کہ ہم لوگ بھی امپلائی کرتے ہیں. یہ آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ گورنمنٹ ہسپتال میں پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کے 1250 سے زائد لوگ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اور ہم زیادہ تر ایسا ہی ہے کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تو گورنمنٹ کو ہوتا ہے، اور بڑے ڈاکٹر وہ مجبوری ہے ڈاکٹر کے ہوتے ہیں، اور وہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کام اچھا ہو رہا ہے، ماحول اچھا ہے، تو خود بھی ان کے ذہن بھی کافی حد تک تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی ان کی کارکردگی بہت اچھی ہو جاتی. تو پوائنٹ کیا ہے کہ یہ ایک تجربہ بہت کامیاب چل رہا ہے. ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو معاملہ تھا، یہ یہاں ایک مثالی آپ کو ایک وہ ماڈل ملے گا، اور وہ رول ماڈل ایسا ہے کہ وہ کامیاب رول ماڈل. آپ اگر گھوم کے دیکھیں گے صفائی کے نزدیک جو ڈپارٹمنٹس تبدیل ہو چکے، بڑے یہاں 28 اسپیشلٹی ہیں. دل کے امراض کے علاوہ سارے کام ادھر ہوتے ہیں. دل کا امراض الگ بنا ہوا، کارڈیوواسکولر میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ سارے شعبوں میں ادھر کام ہو رہا ہے، اور وہ علاج کینسر کے اوپر بڑا وسیع طور پہ علاج ہو رہا ہے، اور مہنگا بھی علاج آپ کے علم میں. تو پیشنٹ خود خوش ہو کے واپس جا رہا ہے، بالکل اپنے جس کو کہتے ہیں نا سیلف رسپیکٹ، یا اپنے نفس کے ساتھ کسی کو بدتمیزی سے، کسی کو دھتکار کے کام نہیں ہو رہا. بالکل رسپیکٹ کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں ان کو بٹھا کے. ان کی ویٹنگ ایریا بھی اچھے بنائے گئے ہیں، ڈاکٹر ترتیب سے ان کو دیکھتے ہیں، ان کو دوائیاں بھی فری ملتی ہیں، سرجری بھی فری ہوتی ہیں. کئی ایک دفعہ کوئی مسئلے ہیں کہ جو بہت زیادہ کرٹیکل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ایکسپینسو سرجری ہے نا، جہاں کوئی گھٹنے کی سرجری جس میں امپلانٹ لگنا ہے لاکھوں روپے کا، اس کے لیے ہم بے بس ہیں. وہ پیشنٹ کو لانا پڑتا ہے. یا کینسر کی پرولونگ ٹریٹمنٹ میں کوئی کیمو تھراپی کے انجیکشن مہنگے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج 90% چیزیں یہاں فری مہیا. ہم تو خیر کوئی چارج نہیں کرتے، ہم تو ہر چیز مفت دے رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر 28 میں سے 17 ڈپارٹمنٹ یا 17 وارڈس میں پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دخل ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں ہم جناح ہاسپٹل کے عملے کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور یہ الحمدللہ کام اچھا ہو رہا ہے، سکسیس. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو میں تھوڑی دیر کسی کو کہتا ہوں آپ کو دکھا دیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کوالٹی جو یہاں دی جا رہی ہے، وہ بتانی ضروری ہے کیونکہ امیج خراب ہے. لاکھوں روپے کی جو آغا خان میں اور دوسرے پینگ ہاسپٹل میں ساؤتھ سٹی میں اب لاکھوں روپے کے ریڈیشن کا خرچہ ہوتا ہے، یہاں 1 روپیہ کسی سے چارج نہیں ہوتا. وہ فری میں روز 50 پیشنٹ. ہمارا ایک ٹومو تھراپی مشین ہے جو بڑا ایڈوانسڈ ہے، جو آغا خان میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں، پاکستان میں کیا ریجن میں نہیں ہے.
تو بہرحال یہ چھوٹا موٹا میرا ایک تجزیہ تھا آپ کو بتانا. اب آپ یہ ہے کہ اس کو پہلے دیکھ لیں اور پھر عید کے بعد کوئی ایسا موقع کر لیں گے, ٹھیک ہے نا, کہ ہم بیٹھ کے آپ کے ساتھ, کہ تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں. دیکھیں نا, سب سے بنیادی طور پہ پرابلم کیا ہے کہ یہاں کی امیج جو ہے نا بڑی خراب ہے, امیج نیگیٹو ہے. سمجھتے ہیں کہ یہاں جنہ میں جو داخل ہوتا ہے وہ زندہ واپس جاتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی سمجھتا ہے کہ یار یہ بدترین ہے. اب آپ یہاں کچھ بیٹھے ہیں, آپ یہ دیکھیں سارے, آپ جس ڈپارٹمنٹ جائیں گے آپ کو یعنی کسی کو تصور نہیں ہے. پرائیویٹ لگ رہا تھا مجھے بالکل, پرائیویٹ سے میں خود ہو کے آیا ہوں تو مجھے پرائیویٹ لگ رہا تھا. چلیں جی سر. اچھا تو سنو بھیا,